بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے جناب کہ 2-3 دن سے کافی گہما گہمی ہے، بلکہ وہ کہنے کو کہہ رہے ہیں جناب بہت زیادہ معاملات حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، اور بقول ندیم افضل چند کہ جناب گل ود گئی ہے، بلکہ بہت ود گئی ہے۔ کیا واقعی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور کیا ریاست پاکستان اتنی ہی کمزور ہے کہ کیا وہ صرف ایک مفرور مجرم اور سزا یافتہ بھگوڑے سے، جو کہ عدالت کو مطلوب ہے، اس کی ایک تقریر کے بعد ایک ریاست پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کی چولیں ہل جائیں گی یا اس کے اداروں کی؟ تو یہ ہے ایک بہت بڑا اہم سوال۔ پھر یہ بھی ایک چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کانسپریسیز ظاہر ہے جنم لیتی ہیں کہ جناب یہ اتنی ہمت ان کو کون دے رہا ہے؟ کیا کوئی اندر سے کوئی ساتھ دے رہا ہے، یا کوئی باہر کے لوگ ہی صرف اس کے کافی ہیں اس کام کے لیے؟ اور یہ جو کچھ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، پکڑ کیوں نہیں رہا، قانون حرکت میں نہیں آ رہا؟ یہ ساری کانسپریسیز چل رہی ہیں۔ اور آج پھر گوجرانوالہ کے بعد آج دوسرا شو ہے گوجرانوالہ کا جلسہ جو ہے اس کے میزبان تھے شریف خاندان، اور آج جو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے سندھ میں کراچی میں، وہ ہے سانحہ کارساز کے حوالے سے، اور اس کے میزبان ہیں جناب زرداری اینڈ بھٹو فیملی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آرگنائز کر رہی ہے۔ آج اگلی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ذرا دیکھتے ہیں جناب کہ گوجرانوالہ میں کیا ہوا، اور ایک قیامت برپا ہوئی ہے، اور لیکن جبکہ آنکھوں دیکھا حال جو بیان کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے لائک مائنڈڈ ہیں، وہ تو بہت زیادہ مایوس بھی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جناب، سب سے پہلے تو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنوائیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے۔ اب سلیکٹر کہے کہ میرا نام نہیں لینا، کیسے نام نہ لیں؟ آپ نے چوراہے کے اوپر جمہوریت کو ذبح کیا ہے، اور جمہوریت کو ذبح کر کے ایک جعلی حکمران کو اقتدار کے تخت پر بٹھایا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی میں ہوتے تو ان کا بیانیہ ہرگز یہ نہیں ہونا تھا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اور فرماتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ ادارے اپنے جرم کو تسلیم کر لیں، قوم سے معافی مانگیں، اس کے بغیر اب معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ ہماری طرف سے کوئی جھگڑا نہیں، جب بھی مداخلت ہوئی ہے اداروں کی طرف سے ہوئی ہے۔ ادارے کیوں اپنے فرائض سے تجاوز کر کے عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ آپ ذرا جی بلاول بھٹو صاحب کو سنوائیں۔ کرپشن کا خاتمہ کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون کو بنانا پڑے گا۔ ہمیں اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ ضرور آپ سابق صدر کا بھی انویسٹیگیشن کریں، سابق وزیر اعظم کا بھی انویسٹیگیشن کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر کسی جنرل پہ، کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، ان کو بھی جیل میں ڈالنا پڑے گا، تبھی ہمیں انصاف ملے گا، تبھی ہم اس ملک سے کرپشن کا ناسور کو ختم کر دیں گے۔ ایک جج کے خلاف جناب شروع ہوا ہے سلسلہ، لیکن اس جج کو بچانے کے لیے آپ لوگ خود ہی تو سامنے آ رہے ہیں اور آگے معاملات بڑھنے نہیں دے رہے۔ بلاول بھٹو کچھ اور فرماتے ہیں جی۔ نہ صرف ہمارے سلیکٹڈ مگر ہمارے سلیکٹرز کو بھی یہ لاڈلا کھیلنا بند کرنا پڑے گا۔ اب ہمارا سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ جانا پڑے گا۔ چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیج پہ آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پھر جانا پڑے گا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جن کو یہ گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی جلدی جانے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن غلط ہوئے تھے
تو اعداد و شمار تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ 90 پٹیشن ہوئی ہیں جو کہ پچھلی دفعہ سے آدھی بھی کم ہے، اور اس میں سے بھی آدھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں 45. جی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اور فلانا اور ڈمکانا جی. اور پھر آدھی رات کو ایک ان کے وہ خواجہ آصف صاحب فون کرتے ہیں کہیں، یہ دعوتیں خود دیتے ہیں اور باتیں دوسروں کو بنا رہے ہیں. اور جو انہوں نے گالی گلوچ اور جو انہوں نے اداروں کے اوپر اور پاکستان میں اگر مسلح افواج اور آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی حکمت عملی نہ ہوتی، معاف کرنا دانستہ یا غیر دانستہ، نوئنگلی یا ان نوئنگلی، لیکن بظاہر ان کے طرز عمل سے اگر انڈیا کو کسی نے نتھ ڈالی ہے، نکیل ڈالی ہے کہ وہ فروری میں جب حملہ انہوں نے کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی تو پھر جرأت نہیں ہوئی. تو یہی آرمی چیف ہے اور ان کے ادارے ہیں اور یہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے فیصلے کیے اور درست فیصلے کیے، اور آج پاکستان اللہ کے فضل سے محفوظ ہے. اور آج بھی آپ نے جب یہ گالیاں دے رہے تھے 2 دن پہلے 22 آدمی شہید ہوئے ہیں ہمارے. جی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت نہیں جی، قبول اس میں کرے کل بھی اور شہید ان کے ہوئے، درجے بلند کرے. کل ایک اور واقعہ کل ہوا بھی ہے، ہوئے. تربت میں ہوا کل. ٹھیک ہے، جی آج ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس میں 4 شہید ہوئے، کل تربت میں ہوا اس میں شہید ہوئے. یہ تواتر کے ساتھ ایک طرف یہ جو ہیں مجرم کرمنلز جو خاص طور پہ نواز شریف وہ میدان میں اترا ہوا ہے اور وہ لندن میں بیٹھ کے جو کچھ آل فال بک رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو دوسری جانب یہاں پہ فزیکلی اٹیکس ہو رہے ہیں. صابر شاکر صاحب نے جو کل بریف یعنی وہ بیپر پر جو باتیں کی تھی وہ ساری قوم کی آواز ہے. آپ نے بالکل ٹھیک درست کہا ہے کہ ہمیں غداروں کو کسی قسم کی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ سے اب یہ سوال کرتا ہوں، روز آپ کہتے ہیں جی ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں، ان کو یہ کریں وہ کریں. یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے معاہدہ کیا گجرانوالا میں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، یہ کریں گے اور نہیں کریں گے، تو اس کے بعد جو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور جس طرح پاکستان پر حملے ہوئے ہیں اور فوج پر ہوئے ہیں اور آرمی چیف پر اور DGISI کو نام لے کے ان کے بارے میں جو مغالطات کہی گئی ہیں، تو اس کے بعد اس وقت تک تو ان کے سارے منتظمین اور یہ ان کے کرتے دھرتے ان کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے تھے اور ان کو جیلوں میں. وہ آج جا کے قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کر رہے. صابر شاکر صاحب اس طرح کا تضاد جو ہے نا، یا آپ ایکشن لیں یا پھر باتیں نہ کریں. تو صاحب اس میں اطلاع یہ ہے، اطلاع میں بتا دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خبر دے رہے ہیں. جی ہاں، اطلاع یہی ہے کہ ریاست پاکستان بھی سوئی ہوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے اور ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. ذرا تھوڑا سا ہلہ گلا اس وقت بالنگ اینڈ پہ ہیں یہ مفرورین مجرمین، اس میں یہ بالنگ کروا رہے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں. شریف خاندان، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شریف خاندان ہے جو کہ ہائی جیک کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے کے زور پہ، اور وہ پیسہ بھی لگا رہا ہے، ہر سیگمنٹ میں پیسہ لگا رہا ہے. اس میں 0% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ دانشوروں کو بھی پیسہ لگا رہا ہے، وہ اداروں میں بھی پیسہ لگا رہا ہے، وہ نقب بھی لگا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں، آبزرویشنز میں آ رہی ہیں، مشاہدے میں آ رہی ہیں. اس وقت کیونکہ بالنگ اینڈ پہ وہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ذرا ماحول بنا ہو تو اس وقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور وہی صبر و تحمل اور اسٹینڈ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آج کراچی کا بھی ہو جانے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ایک کوئٹہ میں تیسری وکٹ پہ انہوں نے اترنا ہے، وہ بھی ہو جانے دیں. اس کے بعد پھر چوہے صاحب ریاست جو ہے وہ اپنے مسلز دکھائے گی، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کرے گی. یہ بات بھی میں بتا دوں کہ ماورائے آئین کچھ نہیں، ماورائے عدالت کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. فی الوقت سب کے سب صرف دیکھ رہے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں جناب ان کے اندر کتنا خبث باطن ہے، وہ سارا ظاہر ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم کھیلیں گے.
تو وہ ابھی بالنگ اینڈ پہ یہ بازی نے پلٹنا ہے اور پلٹیں گے ذرا کچھ دن کے بعد. یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب بہت زیادہ کیا کہ صفوں میں جناب بہت کھلبلی مچ گئی ہے, نہیں, یہ متوقع تھا. اگر ہمیں یہ معلوم ہے چوہدری صاحب, ہمیں معلوم ہے تو ادارے تو ہم سے بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے, کون ملاقاتیں کر رہا ہے اور کس کس کے ساتھ رابطے میں ہیں, جاتی عمرہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے علم میں ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہمارے اداروں میں اور ہماری ریاست کے پاس موجود ہیں. یہ ہے میرے پاس اطلاع. اس لیے مجھے کسی نے بتایا تھا چوہدری صاحب کہ آپ بھی کوئی تھوڑی سی سن بن لے رہے ہیں کہ پتہ کرو گل واقعی تو نہیں ود گئی. کوئی گل نہیں ودی, صرف یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو نکیل ڈالنی پڑے گی. میرا مخبر صحیح ہے, آپ ریاست کے میرا مخبر صحیح ہے کیونکہ آپ نے ہمارا تو کام ہی یہ ہے نا, وہ سنگ لیتے ہی رہتے, ہمارا کام اور کیا ہے, خبریں اکٹھی کرنا اور قوم میں اپنی مطلب نقطہ نظر دینا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں اگر خبریں اکٹھا کر رہا ہوں تو آپ بھی کر رہے ہیں تو باقی بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف جب وہ تقریر فرما رہے تھے معاف کرنا تو وہ کسی سے لقمے لے رہے تھے؟ بالکل, اگر وہ ہمارے پاس فوٹیج ہے تو وہ سر تقریر میں نے چوہدری صاحب پوری سنی اچھا, اور سنی بھی اور دیکھی بھی. وہ ایک تو ان کو پرچیاں کو لکھ کے دے رہا تھا, اور جیسے ہی پرچی ختم ہوتی تھی اور وہ خاموش ہو جاتے تھے پھر وہ اشارہ کرتے تھے کہ بھی اگلی بوٹی دیو, وہ یوں کرتے تھے, ہاں جی اگلی بوٹی. تو وہ اگلی بوٹی نہیں ملتی تھی, پھر وہ نئی پرچی آتی تھی, نئی پرچی پھر وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی, یہ خاص طور پہ جو کیا کہتے ہیں صوتی اثرات, ساؤنڈ افیکٹس کہتے ہیں جی اس کو, جی ساؤنڈ افیکٹس, صوتی اثرات. وہ ڈرامے پہ لکھا ہوتا تھا, ہم دیکھتے تھے پی ٹی وی, پرانے زمانے کی بات ہے, بلیک اینڈ وائٹ پی ٹی وی دیکھتے تو صوتی اثرات ایک آتا ہوتا تھا. تو صوتی اثرات کے لیے, ساؤنڈ افیکٹس کے لیے, یہ جو کرونا کا آپ کو پتہ ہے نا کہ کرونا میں تماشائی ایک بریک پہ جاتے ہیں جناب, بریک پہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ قیاسرائیاں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں اس کا بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے, بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہے. اور یہ ایک انڈین نیوز پیپر ہے جی, دی وائر, اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان آرمی کی شہ رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ وہ فرما رہے ہیں نواز شریف ہیز ناؤ گون فار دا پاکستان آرمیز جگولر. یہ ایک ہے, اور اس کے بعد یہ پوری لمبی ہے جناب, اور ایک صفحے کی نہیں بلکہ کئی صفحوں کی ہے, اور اس میں بھرپور جو کوریج دی گئی ہے وہ اسی گجرانوالہ جلسہ اور نواز شریف کی تقریر اور ان کا جو پاکستان آرمی اور عسکری قیادت کے بارے میں جتنی بھی گفتگو, اس پہ ایک مفصل آرٹیکل ہے. اور یہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ 15 صفحات پر مشتمل یہ ایک پورا مفصل ٹائم دیا جناب. اس کے بعد آ جاتے ہیں, ایک اور ہے, وہ بھی انڈین نیوز پیپر ہے, اس پہ جی یہ ہے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن, یہ بھی انڈیا کا ہے جناب. یہ بھی انہوں نے ٹائٹل پیج پہ یہ سٹوری لگائی ہے, اور نواز شریف کراسز پاکستان آرمیز لائن آف کنٹرول. یہ اپنا جو کچھ ایل او سی جو ہے وہ ایل او سی پہلے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنی ہی فوج پہ حملہ کر دیا ہے اور لائن آف کنٹرول کو کراس کر دیا ہے. پھر آتے ہیں ایک اور چیز, ابھی کچھ رہنما جو ہیں وہ ابھی بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں, ڈبل نہیں بلکہ بلف کروا رہے ہیں. یہ ہم اپنے اداروں سے بھی بتا دیں کہ ان کی زبان پہ اور ان کی حرکات و سکنات پہ اعتبار نہ کریں. اور ان میں ایک ہیں جناب خواجہ آصف صاحب, ان کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی, وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ٹویٹ پہ وہ کیا فرماتے ہیں.
انہوں نے چند نام لیے بالکل دیٹ واز a bit of surprise, not total surprise. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز تھا یہ؟ میں انکار نہیں کروں گا, a bit of surprise but not total surprise, کیونکہ وہ جو پچھلی 2-3 تقاریر میں انہوں نے ایک اپنا ایک پیٹرن رکھا ہے یا اپنا ایک سمت تعین کی ہے, انہوں نے اپنے تقاریر کی, اس میں یہ پچھلی تقاریر میں بھی یہ عنصر جو تھا وہاں پہ موجود تھا. یہ تھے خواجہ آصف صاحب. اب میں صرف یہ پوچھتا ہوں جناب کہ یہ جب ملاقاتیں کرتے تھے اور اپنے پیغامات کا تبادلہ کرتے تھے اور جب یہ ریلیف مانگ رہے تھے, جب این آر او مانگ رہے تھے, تو اس وقت یہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہ اس وقت بھی بلف کر رہے تھے, اب بھی بلف کر رہے ہیں؟ اب یہ ادھر کچھ اور کہہ رہے تھے, اب ٹویٹ پہ وہ کہتے ہیں, ایک ٹویٹ ہے جناب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کی, وہ کہتے ہیں مختاریہ گل ود گئی ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تھوڑی نہیں بہت ود گئی ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کا بھی ٹویٹ دیکھ لیں. وہ فرماتی ہیں پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, عمران خان, ارشد وحید چودھری, اور اس کو مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ فرمایا ہے. شکایت, ٹھیک ہے جی, یہ شکایت لگا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پھر یہ ایک اور ہے, یہ ہے جناب نواز شریف آرمی آن سیم پیج فار پاکستان's پروگریس. یہ راحیل شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت یہ بہت ان کو پسند تھے, آج پسند نہیں ہیں, یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, آج کہتے ہیں جناب ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے والے صفحے پہ آ جائیں. زرداری صاحب نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے قومی اداروں کو نشانہ بنایا. یہ چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے جب زرداری صاحب نے کہا کہ میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. زرداری کا بیان حد تک آمیز ہے, اداروں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. چودھری نثار علی خان, آپ 3 سال ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن جیسا صاحب آج کی جو خبر ہے یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب, آخری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, اور کچھ دیر پہلے جو اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز یا شریف خاندان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور بلاول بھٹو اور دیگر رہنما تھے. جی نہیں, اب جو اس تقریر کے بعد, ورنہ تو پہلے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی, معاہدے کی گجرانوالا میں, اور ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں. ابھی اگر اس کے بعد نواز شریف کی تقریر کسی جلسے جلوس میں ہوتی ہے یا ان کی ٹیپیں چلائی جاتی ہے تو جو یہ کرے گا وہ قومی غداری کے جرم کا ارتکاب کرے گا, کیونکہ اس کے بعد جب فوج پر حملے ہو جائے, عدلیہ پر کیچڑ اچھالا جائے اور لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بڑکے اور بوسفل کلیمز کیے جائیں, تو اس کا جو بھی ساتھ دیتا ہے وہ پھر قانون اور آئین کے تحت مجرم گردانا جانا چاہیے. پھر کوئی روح رعایت نہیں ہو سکتی اور ان کو فی الحال کچلنا پڑے گا, ورنہ یہ بڑھتے جائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذرا کوٹا کا والا جلسہ ہو جانے دیں, اور اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. پھر ایک اور انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے, اور وہ پلاننگ کی ہوئی ہے سجاد علی شاہ ٹائپ کی. سجاد علی شاہ ٹائپ کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جناب ایک کوئی نہ کوئی عدالت میں ایک صاحب سے کوئی آرڈر پاس کروا لیا جائے, اور ظاہر ہے وہ آرڈر متنازع ہوگا, لیکن اس آرڈر کے ذریعے یہ مزید انریسٹ پیدا کریں گے